نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا، فعل کے حوالے سے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر تینوں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے فعل مضارع میں جو تغیرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تغیرات یعنی جو تبدیلیاں آتی ہیں، اور فعل مضارع میں دو قسم کی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. ایک جس کو ہم خفیف کہتے ہیں یعنی فعل مضارع کو منصوب ہو جانا. منصوب ہو جانے کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو اس کو نصب کر دیں، اور وہ کلمہ جس کا نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. اور دوسرا ہے اخف کرنا. اخف کرنے کا مطلب ہے اس کو مجزوم کر دینا. وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو اس کو ساکن کر دیں، وہ کلمہ جس کی نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو چاہے اخف ہو چاہے مجزوم ہو، یعنی اخف ہو یا خفیف ہو، دونوں صورتوں میں مثنیٰ کے اور جمع مذکر کے اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہے. ایک کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر وہ امر ہو تو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سے چاہے وہ امر کی صورت میں ہو، نہیں کی صورت میں ہو، لام امر کی صورت میں ہو، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. جو دوسری سچویشن ہوتی ہے وہ سچویشن کیا ہوتی ہے کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو وہ اخف کر دیتے ہیں یا خفیف کر دیتے ہیں. پچھلی کلاس میں نے آپ کے سامنے عرض بتایا تھا کہ وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں. 5 حروف آپ کے سامنے آئے تھے: لن، ان، حتی، لی، کئی، لما. یہ سارے آپ کے سامنے حروف آئے تھے جو فعل مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں، حالت نصب مل جاتے ہیں. بس اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اور جتنے بھی حروف بتائے تھے اس کے اندر ان کی اس سے کچھ مانوی تبدیلی بھی آتی ہے، وہ مانوی تبدیلی بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ میں فعل مضارع میں خفیف کی اخف کی یعنی وہ کچھ ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. اخف کا مطلب ہے اس کو مجزوم کر دیتے ہیں، فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم فعل مضارع کو اخف کرنے کے حروف پہ بات کریں، کوئی سوال، کوئی اشکال جو اب تک آپ نے پڑھا ہے اس حوالے سے کو بتائیے پلیز. کسی کے پاس ہو. آج تو تعداد بھی آپ کی کافی کم ہے. نادیہ جی میرے خیال میں چھٹی پہ ہیں، صوفیہ جی نے بھی شاید چھٹی پہ جانا ہے، آج تو آ گئی ہیں انشاءاللہ، اور باقی حضرات بھی ہیں. تو جی عائشہ جی کو سوال، صوفیہ جی کو سوال. جی عائشہ جی، صوفیہ جی کو سوال، کوئی اشکال؟ سر اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، وہ ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہے، وہ پھر میں الگ سے پوچھ رہا ہوں. کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ تو اپنے ایکسرسائز انالیسز والی اس میں سے ہے. ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں. اس حوالے سے تو کوئی نہیں تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ہونا بھی نہیں چاہیے، بہت آسان تھا. آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے حروف بتاؤں گا وہ فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ اخف یعنی مجزوم کرتے ہیں. جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے نم. مجھے نا جی بولیے. مجھے نا ایک چیز نا یہ بھی بہت مشکل لگ رہی ہے جب مقسوم اور یہ والی بات کر رہے ہوتے نا، یہ اس کے بھی مجھے مطلب اخف سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تخفیف اخف ہے دونوں، پھر وہ اس کو مقسوم کر دیتا ہے. وہ بات مطلب یہ بات بھی مجھے مقسوم نہیں، مجزوم. مجزوم جزم سے نکلا ہے نا. جزم کس کو کہتے ہیں؟ ساکن کو کہتے ہیں. اچھا ساتھ مجزوم جزم. اسی طرح سے خفیف کہتے ہیں منصوب. منصوب کس سے نکلا ہے؟ نصب سے نکلا ہے نا. نصب یعنی فتح آ جائے گا. جب آپ مجزوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو کلمہ ہے وہ مجزوم ہے یعنی ساکن ہے. جب آپ اس کو کہتے ہیں منصوب ہے تو اس کا مطلب ہے کلمہ فتح کے ساتھ ہے.
जब आप उसको कहते हैं मजमूम तो इसका मतलब है दम्मा पेश के साथ। ठीक है, तभी वो जब हम खफीफ करते हैं तब हम वो मंसूब होता है, मंसूब होता है, और जब आखिर होगा तो क्या होगा, मजजूम होगा। मजजूम होगा, अब साकिन आ जाता है। बिल्कुल मजजूम की एक कंडीशन तो आपके सामने आ गई कि जब अमर के सीगे होते हैं, चाहे वो फेल अमर हो, चाहे वो फेल नहीं हो, चाहे वो नाम अमर हो, लेकिन कुछ ऐसे हुरूफ हैं जब वो फेल मुदारे में दाखिल होते हैं तो उसको मजजूम कर देते हैं। सबसे पहला हर्फ है जिसको हम कहते हैं लम। मुझे बताइए आयशा जी, जब हमने फेल मुदारे को खफीफ किया था मंसूब, तो उसमें एक लफ्ज था लन। लन क्या करता है बताइए? लन जो था वो जोरदार नफी का मफहूम पैदा करता था, और इसके मायने हमने कहे थे कि मुस्तकबिल के साथ यानी रिलेट हो जाते हैं खाली। हाँ, लन के अपने कोई माना नहीं थे। लन क्या करता है, दो चीजें करता है। एक एराबी तब्दीली लाता है। एराबी तब्दीली क्या लाता है कि मुदारे को क्या कर देता है, खफीफ कर देता है, खफीफ कर देता है। और मानवी तब्दीली लाता है। मानवी तब्दीली क्या लाता है, जोरदार नफी करता है और मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। लम इसका रिवर्सल है। लम इसका रिवर्सल है। लम रिवर्सल है तो लम क्या करता है, लम भी दो चीजें करता है। लम के अपना कोई माना नहीं है। लम भी दो काम करता है, एक एराबी तब्दीली लाता है और एक मानवी तब्दीली लाता है। एराबी तब्दीली क्या लाता है कि लम जो है वो मुदारे को अखफ कर देता है, मजजूम कर देता है। ठीक है, ठीक है। पहली चीज क्या करता है कि मुदारे को वो अखफ कर देता है। दूसरी चीज क्या करता है, पहली चीज तो हो गई उसकी एराबी तब्दीली को, उसको अखफ कर दिया इसने। दूसरी है मानवी तब्दीली। मानवी तब्दीली क्या करता है, जोरदार नफी पैदा करता है और मुदारे को माजी के माना में ले जाता है। मुदारे को क्या करता है, माजी में ले जाता है, माजी के माने में ले जाता है। लम क्या करता है, जोरदार नफी देता है, मुस्तकबिल के साथ अटैच कर देता है। लम क्या करता है, जोरदार नफी देता है लेकिन माजी के साथ खास कर देता है। लम क्या करता है, अखफ करता है। लन क्या करता है, खफीफ करता है। ठीक है जी, ठीक है। मैं आपके सामने एक मादा रखता हूं, मैं आपके सामने एक मादा रखता हूं। शीन, रा और हा, और बाप है इसका फा। पहला वाला सीगा बनाए, क्या बनेगा? फतहा यफ्तहू। पहला वाला सीगा बनाए, क्या बनेगा? शरहा यशरहू। शरहा यशरहू शरहन, खोलना। शरहा यशरहू शरहन, खोलना। शरहा यशरहू से, शरहा यशरहू से फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम का सीगा बनाइए। फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम का सीगा बनाइए। अशरहू। फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम, नशरहू। नशरहू। नशरहू का तर्जुमा करें। नशरहू का तर्जुमा करें। हम खोलते हैं या खोलेंगे। हम खोलते हैं या हम खोलेंगे। हम खोलते हैं या हम खोलेंगे। मैंने इससे पहले लम लगा दिया। लम क्या करेगा, लम क्या करेगा? अखफ। सबसे पहले तो अखफ करेगा, पहला काम तो अखफ करेगा। और लम क्या करता है, जोरदार नफी करता है, जोरदार नफी करता है और मुदारे को माजी के साथ खास कर देता है। नशरहू का तर्जुमा आपने किया, हम खोलते हैं या हम खोलेंगे। लम नशरह का क्या तर्जुमा करेंगे? हमने हरगिज ना खोला। हमने नहीं खोला। हमने बिल्कुल नहीं खोला। हमने नहीं खोला। हमने बिल्कुल नहीं खोला। कुरान मजीद में आता है अलम नशरह, अलम नशरह। अब मुझे बताइए ये आ क्या है? इस्तफाम है ना? इस्तफाम। इस्तफाम है। इस्तफाम है।
अब क्या तर्जुमा करेंगी? क्या हमने क्या नहीं हमने नहीं खोला, क्या हमने नहीं खोला? हालांकि देखिए ये मुदारे है, लेकिन माना किस में जा रहा है? माना किस में जा रहा है? माजी, माजी में जा रहा है। क्या हमने नहीं खोला? क्या नहीं खोला? क्या नहीं खोला? लका, लका क्या चीज है? लका क्या चीज है? जार मजरूर। जार मजरूर, मैं समझा शायद आपने कहा लका वो एक कबूतर की नस्ल होती है, लका कबूतर। जी, लका जार जार मजरूर, मुतालिक बन गया। तर्जुमा करें, साथ साथ तर्जुमा क्या करें? साथ साथ तर्जुमा क्या करें? क्या करें हमने तर्जुमा? नहीं खोला तुम्हारे तेरे लिए। लिए, हाँ, क्या हमने नहीं खोला तेरे लिए, क्या हमने नहीं खोला तुम्हारे लिए, क्या नहीं खोला? नशरह सदरक, का सदरक, सदरका, सदरका क्या लग रहा है आपको? मुदाफ अलैह और मुदाफ अलैह। मुरक्कब इजाफी, मुदाफ इलैह, किस हालत में? मफूल है नसब में। नसब है। तर्जुमा करें। क्या हमने नहीं खोला तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना। तुम्हारा सीना, क्या हमने नहीं खोला तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना? अच्छा, आपको पता है कि ये जो हमजा है ना, इसको आप मजीद उसकी क्लासिफिकेशन में जाए ना, क्योंकि अब देखिए ये आयत आपको क्या लग रही है, इस आयत से आपको क्या मिल रहा है? एक एक आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है ना कि जिस स्टेटमेंट में एक ताजुब हो, ऐसे ही मिल रहा है ना, एक ताजुब का मौका आपके सामने आ रहा है। क्या नहीं खोला हमने तुम्हारे तुम्हारा सीना? क्या नहीं खोल दिया हमने तुम्हारा? अलम नशरह लका सदरक। इसकी एनालिसिस करें, करें एनालिसिस। हरफ इस्तफहाम। हरफ इस्तिफहाम, जबरदस्त। लम को बताइए। फिर इसका आप बता दें इसको अरे क्या आप कहेंगे। बताइए, सब मैंने बताया, अभी इतनी पढ़ी लिखी आप बताइए मुझे फटाफट। हुर्फे लम कहा था आपने बस। आप इसकी एनालिसिस बताइए, क्या करता है ये लम? अखफ करता है, आखफ। नफी, नफी करता है, ठीक है। जी, हरफ नफी व अखफ करता है। अखफ को क्या कहते हैं? जज़म, व जज़म, हरफ नफी व जज़म। और तीसरा काम क्या करता है? तीसरा काम क्या करता है? माजी में लेके जाता है, मानवी तब्दीली। माजी में ले जाता है। वह कल, कल कहते हैं पलटने को, कल दिल को भी कहते हैं, कल कहते हैं पलटने को। हर्फ नफी व जज़म व कल। लन को क्या कहते हैं? लन को क्या कहते हैं? हरफ नहीं नहीं और नहीं, उसमें नहीं आपने नहीं नहीं नहीं, हर्फ नफी। हरफ नफी और उसमें आपने इस्तकबाल का वर्ड यूज किया था। हाँ, क्योंकि वो आपने मुस्तकबिल के साथ खास किया था और नसब देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्फ नफी व नसब व व इस्तकबाल। इस्तकबाल। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद होगी, आपको पता चल जाएगा इसका माना क्या निकलना। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होगी, पता होगी क्या करता है, माना खुद को निकल जाएगा। लम क्या करेगा? नफी लाएगा, कल्ब लाएगा, जज़म तो करता ही, ठीक है। तो जब तर्जुमे में आप नफी का और माजी का मफहूम देंगे, उसमें आप नफी का और मुस्तकबिल का मफहूम, ठीक है। एक, ठीक है, क्लियर है जी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपके सामने एक मादा रखता हूँ, जीम एन और लाम, जीम एन और लाम। पहला वाला सीगा बनाइए, बाब फा, बाब फा से पहला वाला सीगा बनाइए। जअला यजअलु। यजअलु, जाला यजअलु, जाल। आप मस्दर भी बनाया करें, बहुत सारे मस्दर मैं आपको बता सकता हूँ, याद होना चाहिए। मस्दर का माना याद होगा तो आपके लिए तर्जुमा आसान है ना। मस्दर का माना याद होगा तो जाला यजअलु, जालन बनाना, ठीक है। जाला यजअलु, जालन बनाना। इस जाला मादा से फेरे मुदारे जमा मुतकल्लिम का सीगा बनाइए। नजअलु। नजअलु, नजअलु का तर्जुमा करें।
हमने बनाया, हमने बनाया या हम बनाते हैं, हम बनाते हैं या हम बनाएंगे। पहले मुदारे है ना, मुस्तक़बिल का तर्जुमा करें। मैं इससे पहले लम लगा देता हूँ। बेगम बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बंद कर दें अपना। बेगम साहिबा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। लम लगा दूंगा, लम क्या करेगा? नजअल कर देगा, अखफ करेगा, अखफ करेगा। नजअलना के आपने अखफ करेगा। लम नजअल क्या तर्जुमा करेंगी? हमने नहीं बनाया। हमने नहीं बनाया। आप देखें तर्जुमे में, देखा आपको फर्क मिल रहा है ना। जी, नजअल का तर्जुमा था हम बनाते हैं या हम बनाएंगे। लम लगा, हमने नहीं बनाया। ठीक है, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। लहू, लहू, लहू क्या चीज है? जार मजरूर। जार मजरूर, जबरदस्त। तर्जुमा करें। हमने नहीं अच्छा बनाया। देखिए, अब आप उसको जार मजरूर तो कहती हैं। अब आप कोशिश एक काम क्या करें, जी, अब आप लोगों का लेवल अपना थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, मैं चाहता हूँ वक्त से पहले अपने लेवल को बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि हम ये बातें सारी उस वक्त करें जब हम मजीद एतमाद से पढ़ें। जो चीज हम सीख सकते हैं वक्त से पहले भी सीखने की कोशिश करें। लहू, अब आपके सामने जब भी कोई सीगा आता है ना, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि क्या है, ये मुरक्कब है कि मुफरद है, मुरक्कब है कि कौन सा है। साथ साथ बताया कि नहीं बना किया, तो लहू क्या बन गया? मुताल्लिक। ठीक है, और आप लोगों का वो बैक ऑफ माइंड आपको पता है कि मुताल्लिक क्या बनता है, या तो जार मजरूर होता है या ऐसा मुरक्कब इजाफी होता है जिसका मुदाफ क्या होना चाहिए? ज़र्फ होना चाहिए। जबरदस्त। लम नजअल लहू, तर्जुमा करें। हमने नहीं बनाया उसके लिए। उसके लिए, उसके लिए क्या नहीं बनाया? क्या नहीं बनाया? आई नहीं, आईनिन क्या चीज है? आईनिन ये जमा दो आंखें। दो आंखें, दो आंखें। तर्जुमा करें, तर्जुमा करें, हमने उसके लिए दो आंखें ही बनाई। तर्जुमा करें। हमने उसके लिए हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई। हमने नहीं बनाई उसके लिए दो आंखें। सवाल ही आ जाता है। अच्छा, क्या है? अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने बनाई उसके लिए दो आंखें। सर ये वर्ड क्लियर बता देंगे क्या है? आई नाइन है, आई नेन है, दो ये है या एक है? दो दो जेर है ना। नहीं, ये कितनी है? ये हालत कौन आई सी? नाइन, आई नेन है, जार है, नस्ब है। जो सिंगल है वो क्या बनेगा? आइन, आइन, ये आइनून, आइनून से क्या बनेगा? आई नानी, नानी, आई नानी से क्या बनेगा? आई नईनी। दो दो जेर आए, नहीं, दो दो जेर। नहीं, तो क्या नहीं बनाई हमने? इसके लिए क्या नहीं बनाई? दो आंखें, वो शफतैन, और उसके दो होंठ। तो लम क्या करता है? लम कुछ नहीं करता। लम के अपना कोई माना नहीं है। लम जब दाखिल होता है, पहले मुदारे में दाखिल होता है, और पहले मुदारे में जब दाखिल होता है तो क्या काम करता है? सबसे पहले उसको अखफ करता है, और दूसरा काम क्या करता है कि जोरदार नफी देता है और मुदारे के माजी के साथ खास कर देता है। ये पहला हर्फ है जो अखफ करता है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, बस ये चीज नोट करने की करता क्या। दूसरा हर्फ पे आ जाए। ऐनैन और शफतैन जो है वो इसमें क्या है? अलम, अलम तो हमारा यही आ गया। आप मुझे बताइए, ऐनैन और शफतैन की हालत कौन सी है? हालत नसब है, हालत जर है, हालत रफा है? हालत नसब, नसब है ना। नसब
کی حالت نصب ہے نا نصب اور جر ایک ہی ہے نا, اس کی جی حالت نصب جر ایک ہی ہے, تو آپ اس کو حالت نصب میں لے کے مفعول بنا لیں. مفعول بنا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے لما. لما کا معنی ہے ابھی تک نہیں. اچھا, لما کچھ اور چیزیں بھی کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا, لیکن وہ جو ہم تھوڑی سی جب ڈیٹیل انالیسس کیا کریں گے تب میں آپ کے ساتھ اس وقت مزید بات کر دیا کروں گا. لما کے بارے میں آپ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں چھوٹی سی. پہلی بات تو لما جو ہے نا وہ مضارع میں بھی داخل ہوتا ہے اور ماضی میں بھی داخل ہوتا ہے. لما فعل ماضی میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور فعل مضارع میں بھی داخل ہو سکتا ہے. جب یہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تب اس کا معنی ہوتا ہے جب. جب یہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے نا, ماضی کے اوپر اگر داخل ہوگا تو اس کا معنی رکھتے ہیں جب. ٹھیک ہے. اور فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے. اور جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, مضارع کو اخف کر دیتا ہے. مضارع کو کیا کر دیتا ہے, اخف کر دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, دال خا اور لام. دال خا اور لام اور باب ہے نون. پہلا صیغہ بنائیے. دخل يدخل دخلا داخلا داخل داخلا يدخل تو آپ نے اس کا دخول. مطلب کیا بتایا؟ نہیں پتا مجھے. ارے ابھی آپ نے کچھ بولا تھا. دخلا داخل يدخل دخول. دخول دخول داخل دخول. ٹھیک ہے. دخل یدخل دخول داخل ہونا, داخل ہونا. میں آپ سے کہتا ہوں یدخل, کیا ترجمہ کریں گی؟ وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. فاعل اس کا کیا ہے, کچا ہے کہ پکا ہے؟ کچا ہے. کچا ہے. کیسے پتا چلا کچا ہے؟ یعنی کہاں داخل ہوتا ہے یا اس طرح کے معنی میں آتا ہے. آپ سوال کا جواب یعنی جملے میں بھی آ سکتا ہے اور اس میں بھی ہے. ہاں, فائل کچا یا پکا اگر آپ سے کوئی پوچھے, آپ نے کہا کچا اور آپ سے پوچھے کیسے پتا چلا, تو آپ کا سمپل جواب ہونا چاہیے کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے. پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے تو فائل جو ہے وہ اس کلمے میں بھی ہو سکتا ہے اور فائل ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کچا اور پکا کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی صیغہ ہوگا اس کے اندر فائل اسی کے اندر موجود ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس قانون موجود ہے کہ جب فائل ظاہر ہو تو فعل کون سا آتا ہے, پہلا صیغہ آتا ہے یا چوتھا صیغہ آتا ہے. تو جب بھی آپ کبھی کوئی فعل دیکھیں پہلا یا چوتھا صیغہ ہو تو ہمیشہ اس فعل کو اور دل میں اپنے یہ کریں کہ فائل اس کا کچا ہے. کوئی پوچھے کچا کیوں ہے, کیوں آپ نے اس کو کچا کہا, تو آپ کہیں کیونکہ یہ صیغہ نمبر پہلا ہے یا صیغہ نمبر چوتھا ہے اور اس کا ظاہر فائل آ سکتا ہے. یدخلو کیا ترجمہ کیا, ترجمہ کیا کہ یدخلو کا آپ نے وہ داخل ہوتا داخل ہے ہوتا یا ہے ہوگا. یا ہوگا. آگے آ رہا ہے یدخلو ایمانو. کیا لگ رہا ہے, ملا کے پڑھیں گے تو یدخل الایمانو. ایمانو کیا لگ رہا ہے, فائل. فاعل لگ رہا ہے. زبردست, ترجمہ کریں. ایمان داخل ہوتا ہے. ایمان داخل ہوتا ہے یا ایمان داخل ہوگا. ہوگا. ٹھیک ہے, ایمان داخل ہوتا ہے یا ایمان داخل ہوگا. کہاں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے, فی قلوب
قلوبہم کہاں داخل ہو رہا ہے؟ دلوں میں. ان کے دلوں میں. کیا لگ رہا ہے فی قلوبہم آپ کو؟ یہ ہوگا مفعول. فی قلوبہم کیا لگ رہا ہے؟ اب دیکھیں آپ نے سر یہ قلوبہم مضاف مضاف الیہ ہیں، جر ہو گئے ہیں فی کی وجہ سے، حالت وہ مجرور بن گیا ہے فی کے لیے، اور یہ دونوں مل کے متعلق بن گئے ہیں. ہاں خالدہ جی جلدی کیوں کیا آپ نے قلوبہم کو کیسے کہا فی قلوبہم کو مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے خالدہ جی؟ حالت رفع میں. زبردست. حالت نصب میں. سوچ لیا ایک ہی حالت رہ گئی باقی. جی تو آپ نے یہ حالت نصب لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، تو پھر آپ نے یہ مفعول جار کیوں کہا مجرور تھا آ اس گیا اس لیے. کو؟ آپ نے اس کو مفعول کیوں کہا تھا؟ مجھے جواب دیں. غلطی ہو گئی جی. اچھا پھر صحیح. یدخل الایمان فی قلوبہم ترجمہ کریں. ایمان ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوتا. زبردست. لا کہاں نہیں ہے، نہیں کا داخل ترجمہ ہوتا نہیں ہے. ہے. کہاں سے لائیں گے؟ کیا نہیں کر کہاں رہی سے ہیں؟ ہو گیا، نہیں کہاں رٹے سے. رٹائے کام مت کریں خالدہ جی، رٹے رٹائے کام کی چلی جا رہی ہے. بار بار منع کرتا ہوں، سیکھ نہیں پائیں گی. میرے ذہن میں یہی سیکھ آیا. نہیں پائیں گی. آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کہیں سے پہلے سے دیکھا ہوا ہے. رٹی رٹائے کریں گی تو سیکھ نہیں پائیں گی. وہ ذہن میں نا آٹومیٹیکلی آ گیا ہے. نہیں غلط ہے نا، مطلب آپ کے سامنے ایک چیز دکھی ہوئی، آپ آٹومیٹک پہ جا رہی ہیں. چھوڑ دیں بھی آٹومیٹک کو، مینیول پہ کام کریں. مینیول گاڑی چلائیں. کس نے کہا سے آٹومیٹک چلائیں؟ ترجمہ کریں جی. یدخل الایمان فی قلوبہم ترجمہ کریں فٹافٹ. ان کے ایمان داخل ہوتا ہے. کریں ترجمہ کریں. ایمان ایمان داخل ہوتا ہے، ایمان ان کے دل میں داخل ہوتا ہے یا ان ہوگا. کے دلوں میں، ان کے دلوں میں. ہم کی ضمیر کس کی ہے؟ جی وہ جمع کی ہے نا. جی جمع کی. ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے یا ہوگا. جی میں اس سے پہلے لگا دیتا ہوں لما. لما کیا کرے گا؟ لما پہلا اخف کیا کرے گا؟ زوردار نفی. اخف کرے گا. زوردار وردار کچھ نہیں کرتا. کس نے کہا آپ سے زوردار کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. اچھا لم کرتا ہے زوردار نفی. سوری. اب ترجمہ کریں اس کا. ابھی تک صحیح. اب ترجمہ کریں. ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان ان کے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. لما کیا کرتا ہے؟ لما اخف کرتا ہے، اور لما اپنا معنی کیا دیتا ہے؟ ابھی تک نہیں کا معنی دیتا ہے. لما یاد رکھ لیجیے گا مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے، ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے. ماضی پہ جب داخل ہوتا ہے تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتا. ماضی پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی آپ کرتے ہیں جب. جی بولیے. وہ یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے وہ تو پچھلے میں کیا تھا، لم جو اس کا معنی ماضی میں لے کے جاتا ہے، تو یہ بھی لے کر جائے گا. یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اچھا وہ غلطی سے ہم نے ٹرانسلیشن میں ایسے نے کر. آپ سے کہا کہ لما ماضی پہ بھی داخل ہو سکتا ہے، مضارع پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ماضی پہ جب داخل ہوگا تو اس کا ترجمہ کریں گے جب. تو آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی تک. ابھی تک جو جب آپ ترجمہ کریں گی تو مجھے بتائیں ماضی کا ترجمہ ہوگا کہ حال کا ترجمہ ہوگا؟ سر یہی تو میں پوچھ رہی تھی. ابھی دیکھیں نا لمحہ ہے ابھی تک. میں اگر آپ سے کہوں عائشہ آپ نے ابھی تک چائے نہیں پی تو ماضی ہوا کہ ماضی حال آ ہوا؟ گیا. ماضی وہ ایک میننگ آ رہا ہے نا کہ یہ کام کر چکنا چاہیے تھا اور نہیں ہوا. نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیفیت کون سی ہے؟ آن گوئنگ ہے. تو پھر اس کا حال ہے یا مستقبل ہے؟ حال ہے. حال ہے بالکل. ماضی نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے ہم سب کو اردو میں پڑھنی پڑے گی. اچھا جی 2 حروف ہو گئے. تیسرے پہ آ جائیں. لم تو خیر بہت ہی زیادہ استعمال ہوا، اور اب جو میں تیسرے حروف کی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو حرف ہے وہ ہے حرف ان. وہ ہے حرف ان. اچھا ان پہ مزید بات میں آپ سے کرتا ہوں. اس پہ آ جائے. ان دراصل کیا ہے؟
آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے 6 ہے نا, انا انا کانا لاکننا لعل لیتا, اس میں ایک حرف ہے انا. اس انا کا جو لائٹر ورژن ہے, اس انا کو مجھے اگر لائٹر کرنا ہو تو اب تو آپ کو پتا ہوگا کہ لائٹر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, اس کو خفیف کرنا ہے نا, اس میں تشدید اس میں ثقیلہ ہے. لائٹر کرنا ہو تو کیا ہو جائے گا, یہ ان ہو جائے گا, یہ ان ہو جائے گا. ان قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوا ہے. ان قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوا ہے. آپ نے ایک طریقہ پڑھا ہوا ہے, کون سا والا پڑھا ہے؟ حسر کے لیے جو پڑھا تھا, زور سے بولے. جب حسر کا مفہوم لانا تھا تو آپ کی آواز نہیں آ رہی عائشہ جی, لگ رہا ہے مٹکے میں منہ ڈال کے بات کر رہی ہیں. جی بولیں, کیا بول رہی تھی؟ ایک ان آپ نے پڑھا ہے, کون سا والا پڑھا ہے سر وہ ہم نے, اب آ رہی آواز, اب آ رہی ہے. وہ ان ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے نفی سینٹینس کے اوپر الا لگا کے حسر کا مفہوم کیا تھا. آپ نے ایک ان پڑھا تھا, وہ ان, اس ان کو کیا کہتے ہیں, ان نافیہ ہوگا, نافیہ. اور ان نافیہ کی پہچان کیا ہے کہ آگے الا آئے گا, حسر آئے گا. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو دوسرا ان پڑھا رہا ہوں. باقی جو 2 ان ہوں گے وہ ہم انالیسس جب کریں گے ایڈوانس لیول پہ تب بتاؤں گا. آج میں آپ کو دوسرا ان بتا رہا ہوں, اور یہ ان جو ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے اگر. اور یہ ان جو ہے یہ بطور شرط کیا ہے, یہ ان جو ہے بطور شرط کیا ہے. یہ ان جو ہے یہ یاد رکھ لے گا, یہ ان بھی جو ہے یہ ماضی میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور مضارع میں بھی داخل ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں یہ شرط ہی کا معنی دیتا ہے, اور اس کا معنی اگر ہی رہتا ہے. دونوں صورتوں میں شرط ہی کے مفہوم میں آتا ہے, اگر کہیں معنی دے گا, ماضی میں بھی داخل ہو سکتا ہے, مضارع میں بھی داخل ہو سکتا ہے. اگر بطور نافیہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, آگے الا ہوگا تو وہ ان نافیہ ہو جائے گا. لیکن ان بطور اگر شرط آئے گا, اگر آئے گا, یہ ماضی پہ بھی آ سکتا ہے اور مضارع پہ بھی آ سکتا ہے. ماضی پہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, لیکن مضارع پہ آئے گا تو کیا ہوگا, مضارع پہ آئے گا تو کیا ہوگا, تبدیلی اخف کرے گا. تو پہچان کیا ہوگی, اگر مجھے دیکھنا ہو کہ ان یہ شرطیہ ہے, یعنی ان شرطیہ ہے یا ان نافیہ ہے, تو اگر ان نافیہ ہوگا تو آپ کو آٹومیٹک الا نظر آئے گا, لازمن نظر الا آئے مل جائے گا, بالکل. ٹھیک ہے. لیکن اگر شرطیہ ہوگا تو اگر مضارع کے اوپر ہوگا تو مضارع اخف ہوگا, اگر ماضی پہ ہوگا تو اخف نہیں ہوگا, لیکن شرط ہی کا مفہوم دے گا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور قرآن مجید میں بڑا اسلوب ہے. میں آپ سے کہتا ہوں تجلسو, تجلسو کا کیا ترجمہ کریں گی؟ تو بیٹھ. اچھا, آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے تجلسو, مجھے ذرا تجلسو کا آپ مادہ اور باب بتا سکتی ہیں؟ جلسہ, جلسہ, جلسہ نہیں, مادہ بتائیے. مادہ کیا ہے؟ جیم لام جیم اور لام سین. مادہ جب بھی بتائیں گی بغیر حرکت کے بتائیں گی, مادہ جب بھی بتائیں گی بغیر حرکت کے بتائیں گی. تو مادہ ہے جیم لام اور سین. اب مجھے اس کا آپ اس کا باب بتا سکتی ہیں؟ دعاد ہے, جلسہ دعا ہے. یجلس, تو پہلا والا دعاد سیغہ ہے. کیا ہے اس کا, پہلا والا سیغہ بنائیے. جلسہ جلسہ یجلسو, جلسہ جلوس یجلسو, جلوس یجلسو, اور مصدر بتائیے. جلوسن, جلوسن بیٹھنا, جلوسن بیٹھنا. تو تجلسو کا کیا ترجمہ کریں گی؟ تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا, تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. میں نے اس سے پہلے ان لگا دیا. ان کیا کرے گا, میرے مضارع میں داخل ہوگا تو ان کیا کرے گا, اخف کرے گا. اخف کر دے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا, ان تجلس. آپ کیا ترجمہ کریں گی؟ اگر تو بیٹھے گا,
اگر تو بیٹھے گا. اچھا ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں اچھی طرح سے, جب بھی شرط آئے گا اس کا ایک جواب شرط, جب بھی شرط آئے گی اس کا ایک جواب شرط ہوگا, اور جواب شرط بھی مجزوم ہوگا, جواب شرط بھی مجزوم ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. جب بھی شرط آئے گی اس کا ایک جواب شرط ہوگا, اور جواب شرط جو ہے وہ مجزوم ہوگی. ان تجلس, ترجمہ کریں, کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اگر تو بیٹھے گا, اگر تو بیٹھے گا, اجلس, اجلس, کیا ترجمہ کریں گے؟ تو میں بیٹھوں گا, تو میں بیٹھوں گا. ان تجلس, اگر تو بیٹھے گا, اجلس, تو میں بیٹھوں گا. تو جواب شرط بھی یاد رکھیے گا, جب بھی شرط ہوگا اس کا ایک جواب شرط ہوگا, اور جواب شرط جو ہے وہ بھی مجزوم ہوگا, وہ بھی مجزوم ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں تنصرونا, تنصرونا, مجھے اس تنصرونا کا دیکھ کے مجھے بتائیے اس کا معنی کیا ہے, اس کا باب کیا ہے؟ نون صاد را, نون صاد را, اور باب کیا ہے اس کا؟ نون, نون ہے, نون ہی نون. ہے. زبردست, پہلا صیغہ بنایا اور اس کا مصدر بنائیے. نصرا ینصر, نصر ینصر, نصرا مدد کرنا, نصرا, نصرا مدد کرنا. تنصرونا کیا ترجمہ کریں گی؟ وہ بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے. بہت نیند میں نادیہ سے فل نیند میں. نادیہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے شہر میں؟ ابھی تو وہ ٹائم ہے 5 o'clock, 5 بجے ابھی. صبح کے 5 دیکھیں آپ اور میں دیکھیں بہت جیسے دیر سے عائشہ جی, آپ دیکھیں کمنٹمنٹ دیکھیں کہ نادیہ جو ہے اس وقت ویکیشن پہ اور یو ایس کے اندر ہے, صبح کے 5 بج رہے ہیں, اور دیکھیں وہ کلاس اٹینڈ کرنے آئی ہے. ماشاء اللہ. آپ سب لوگوں کے لیے انسپائریشن ہونی چاہیے. تنصرونا ترجمہ کریں. تم سب بیٹھتے ہو یا تم سب ارے بیٹھو پھر گے. بیٹھے, ہم بہت زیادہ بیٹھ گئے ہیں, آپ کوئی اور کر لے ترجمہ. تنصرونا, نصرا ینصر, اوہ نہیں, نصرا مدد, مدد, تم سب مدد, تم سب تنصرونا مدد ترجمہ کریں کرتے فٹافٹ, ترجمہ کریں. کر دیا نا. تنصرون ہے, تم سب وہ سب مدد وہ کرتے. نہیں, تنصرونا حاضر کا صیغہ ہے, تم سب مدد کرتے ہو یا تم سب مدد کرو گے. کرو گے. مدد ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے ان لگا دیتا ہوں. ان کیا کرے گا؟ اخف کر دے گا, ضرور ہو جائے گا, اور الف لگ جائے گا ان ایڈیشنل. کیا کرے گا؟ ان کیا کرے گا؟ نون جو ہے اخف کر دے گا, نون عربی گر جائے گا, نون اعرابی گر جائے گی الف اور کا اضافہ ہو جائے گا. لگ جائے گا. ان تنصرو کیا ترجمہ کریں گی؟ اگر تو بیٹھے گا, آپ بھی بیٹھ جائیں, مدد, مدد, بیٹھ جاؤ, مدد کرنی ہے آپ کو. مدد مدد, آپ سب بیٹھ جائیں انشاءاللہ. مدد کرنی ہے تنصرو آپ کو. ترجمہ کریں. اگر تو مدد کرے گا, اگر تو مدد کیوں کرے گا؟ اگر تم سب تم مدد سب کرو, مدد کرو گے. اگر تم سب مدد. اب مجھے ایک بات بتائیں عائشہ جی, نصرا جو فعل ہے یہ فعل لازم ہے کہ فعل متعدی ہے؟ پھر اس کو تو مفعول چاہیے آگے, لیکن وہ مجھے ٹرمینالوجی سے نہیں پتا کہ لازم یا متعدی, میں اب بھول نہیں گیا. پتا چلنا چاہیے نا, پتا چلنا چاہیے. نصرا, نصرا ینصرو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نصرا, نصرا, اس نے مدد کی. اب اس نے مدد کی تو مجھے بتائیے مفعول چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مفعول تو چاہیے. چاہیے. تو دیکھیں, اب دیکھیں میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں, ایک ایک کلمے کو لے کے چلیں, آپ کی انالیسس آسان ہو جائے گی.
حالانکہ میں پوری آیت لکھ سکتا تھا لیکن میں بریک کر کے کیوں لکھا ان تنصرو اگر تم مدد کرو گے. اب نصرہ ایک ایسا فعل ہے جس کو مفعول چاہیے, تو پہلے تو آپ مفعول کو لے کے آئیں. تو مفعول کیا ہے, کس کی مدد کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ ان تنصرو اللہ, ان تنصر اللہ. آپ ترجمہ کریں اس کا. اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے. اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے. شرط ہے نا, شرط ہمیشہ فیوچر میں لگتی ہے, شرط کبھی بھی پاسٹ میں نہیں لگتی. اسی سر لیے اس میں پھر واو کا جو جب ماضی کے ساتھ بھی آئے گا تو بھی اس کا ترجمہ مستقبل میں ہی ہوگا, کیونکہ شرط سر کبھی بھی. اب ایک بات ہے, اس میں جو واو کے ساتھ الف ہے وہ ہٹا دیں گے. کیوں ہٹا دیں گے؟ اللہ کا بھی الف آ گیا. کوئی فرق نہیں پڑتا, لکھے میں آئے گا تو فیل کا ہے نا. اللہ کا الف اللہ کے ساتھ ہے. اچھا, ان تنصر اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے. اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے, اس کا جواب شرط آتا ہے ینصرکم, ینصرکم. ترجمہ کریں. ہماری مدد کرو. وہ تمہاری مدد کریں گے کرے گا. تو وہ تمہاری ینصر, مدد اسی کریں لیے تو ینصر ہونا چاہیے نا, وہ مدد کرتا ہے. اخف ہو جواب شرط ہو گیا تو جائے مظلوم اخف ہو گیا. ینصرکم, وہ تو وہ تمہاری تمہاری مدد کرے گا. وہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. اچھا جی, یہ شرط کے لیے یاد رکھ لیجئے گا, ان کے علاوہ بھی کچھ حرف ہیں, حروف ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک منٹ, یہ جو پہلے والی ایگزامپل تھی, یہ جو پہلے والی ایگزامپل تھی ان تنصر اللہ ینصرکم, یہ میں اس میں دونوں جگہ اخف ہوا ہے. ابھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا, مجھے بتائیں پہلے کیا تھا. ان تو آ گیا, دیکھیں ان کے آگے تو آ گیا نا رک تنصر. جائیے. جی پہلے والے جملے میں کیا ہوا تھا؟ ان تجلس, یہ بھی تو اخف ہوا ہے. تجلس, تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جواب اچھا شرط ٹھیک ہے, بھی جواب شرط ہے, رائٹ صحیح ہے. جواب شرط اور اخف وہ بھی, ہوگا. اور آپ نے کہا تھا کہ جواب شرط بھی مجزوم رہے گی, یہ بھی کہا تھا آپ نے. ہاں, صحیح, جواب شرط اخف ہوگا, اور جواب جی شرط بالکل کے بیچ میں آپ کو ان بن لانے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح وہ ہے, بائی سمجھ ڈیفالٹ گئی. ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں اچھا, شرط جزم کے کے ساتھ آئیں لیے گے. ان کے علاوہ بھی کچھ حروف استعمال ہیں, جس میں سے پہلا حرف ہے ماں. مجھے بتائیے ماں آپ نے کون کون سے پڑھے اب تک؟ ماں موصولہ, ماں موصولہ, ماں نہیں, موصولہ اور ماں نہیں, ماں نہیں, خود سے بولے. نہیں, نہیں پڑھا, نہیں ہم نے نہیں پڑھا. ماں نہیں کبھی بھی نہیں پڑھا. استفہام. ماضی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تو لگایا تھا ماں. جی, کون کون سے پڑھے؟ اسماء استفہام, اسماء استفہام اور موصولہ. موصولہ اور نہیں آپ نے ماں نفی پڑھایا تھا, خبر کو جو نصب میں لے آتا تھا. خالدہ نے نفی نہیں کہا تھا. خالدہ نے کیا کہا تھا؟ سر میں نے نفی کہا تھا. نفی کہا نہیں تھا. کہا تھا, آپ نے نہیں کہا تھا. اچھا شاید مائنہ کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے, نہیں امر کا صیغہ ہے. ٹرمینالوجی کا خیال رکھے. ماں میں نہیں ہم نے وہ پڑھا. اردو کے لحاظ سے نہیں کہہ گئی ہوں. نہیں, اردو کے لحاظ سے بھی غلط کہہ رہی ہے نا, یہی فرق ہے. ہم اردو تھوڑی پڑھے, ہم عربی پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کتنے ماں پڑھ چکے ہیں اب تک؟ 4 ماں پڑھ چکے ہیں. کون کون مائی سے؟ استفہام, ماں بطور نفی پڑھا آپ نے, ماں بطور استفہام پڑھا آپ نے, ماں بطور موصولہ پڑھا. 3 آپ پڑھ چکے. ماں تین. استفہام کی کیا پہچان ہے؟ ماں استفہام کی پہچان کیا ہے؟ اس کو صدارت چاہیے اور اس کو مبتدا. صدارت چاہیے. ماں استفہام کی پہچان ہے, اسے صدارت چاہیے. وہ جملہ اسمیہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور فعلیہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے. ماں جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں,
माँ जो नफी है उसकी क्या पहचान है? खबर को नसब में ले आता है। जबरदस्त, खबर को नसब में ले आता है। जुमला इस्मिया में अगर आएगा तो खबर को नसब में ले आएगा। जुमला फेलिया के अंदर माजी, जुमला फेलिया माजी से पहले दाखिल होगा तो नफी का मफहूम दे देगा। ठीक है। माँ मौसूला की पहचान क्या है कि उसको सिला चाहिए होता है। माँ मौसूला की पहचान क्या है कि उसके बाद हमेशा आपको सिला मिलेगा। और सिला क्या होता है? जुमला होता है या शुभ जुमला। अब ये चौथा माँ आज हम पढ़ रहे हैं जो बतौर शर्त पे आएगा। और माँ शर्त की क्या पहचान होगी मुझे बताइए फटाफट। मदारे को अखफ करेगा। मदारे को अखफ करेगा। जबरदस्त, कि चाय का कप आपका हुआ। माँ जब बतौर शर्त आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मुदारे पे दाखिल होगा, ये माजी पे दाखिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मुदारे पे दाखिल होगा, मुदारे को अखफ करेगा और मुदारे को अखफ करेगा। ठीक है। और इसका जो माना आएगा ना, इनका माना तो अगर आता है, इनका माना तो अगर आता है, माँ जब शर्त के लिए आएगा तो फिर जो का मफहूम देगा। माँ जब शर्त के लिए आएगा तो कौन सा मफहूम देगा? जो का मफहूम देगा। ये बिल्कुल मौसूला वाला मफहूम देगा। मैं आपके सामने कहता हूं, तशरीबू, तशरीबू मादा बताइए, बाप बताइए फटाफट। बाप शीन शीन, बाप शीन, शारबा यशरबु, दाद बाप बताइए, मादा बताइए फटाफट। शीन रे बे और दाद। शीन रे बे और बाप दाद सीन बाप है। आप कौन सा द्वार है? शरबा यशरबु है। सीन है सीन यशरबु, दरबा यद्रिबु। शरीबा यशरबु, शारबा यदरिबु, शरीबा शरीबा यशरबु। तशरब, तशरबु क्या तर्जुमा करेंगे? शरीबा यशरबु। तू पी, तू पीता है या पिएगा, पिएगा। तशरबु का तर्जुमा करें। तू पीता है या पिएगा। तू पीता है या पिएगा। मैंने इससे पहले माँ लगा दिया, माँ बतौर शर्तिया लगा दिया, क्या कर देगा ये? इसको अखफ कर तशरीफ। देगा। माँ तशरीफ क्या तर्जुमा करेंगी? जो तू पीता है। जो तू पिएगा। फ्यूचर में करें, शर्त है। अच्छा हाँ जो सही तू पिएगा, ये जो तू पिएगा। जी। ठीक है। हाँ जो तो तू पिएगा। जवाब दे इसका, जवाब दे फटाफट। अशरिब। अशरब, अशरब, अशरब क्या तर्जुमा करेंगी? मैं पीऊंगा। मैं पीऊंगा, पीऊंगी नहीं होगा आपके लिए। माँ तशरब अशरब, जो तू आप पिएगा तर्जुमा मैं करेंगे, पीऊंगी। जो तू पिएगा। मैं पीऊंगा या मैं पीऊंगी। आप जवाब दे रही है तो आपके लिए क्या होना चाहिए? पीऊंगी। बात पीऊंगी। दूसरा जो एक और हर्फ आता है शर्त के लिए, वो आता है मन। मन आपने कौन कौन से पढ़े अब तक? मन कौन कौन से पढ़े? अस्मा इस्तिफहाम अस्मा इस्तिफहाम क्या कंडीशन है उसकी, क्या पहचान है? मुब्तदा बन के आते हैं और सदारत चाहिए, तदारत चाहिए इसे। सदारत। और मन कौन सा पढ़ा था आपने? मौसूला मौसूला की पहचान क्या है? मौसूला की इसको पहचान क्या है? इसको सिला चाहिए। मौसूला की पहचान ये कि मन, उस मन के बाद आपको सिला मिलेगा। और तीसरा मन है शर्त के लिए, इसकी पहचान क्या होगी? इसमें जो के मायने आएंगे। जी, जो के मायने देगा। अरे इसकी मदारे पहचान अखफ होगा। मदारे अखफ। मदारे अखफ हो जाएगा। मदारे में दाखिल होगा। और ये भी जो का मफहूम देगा, ये भी जो का मफहूम देगा।
میں آپ سے کہتا ہوں یرحمو، کیا ترجمہ کریں گے؟ یرحمو، تم رحم کرتا ہے کرے گا. وہ رحم. یرحمو، وہ رحم، وہ رحم، ہاں وہ رحم کرتا ہے کرے گا. یا کرے گا، میں نے اس سے پہلے من لگا دیا، من کیا کرے گا؟ وقف کر دے گا. من کرے گا. یرحم، ترجمہ کریں، جو ترجمہ کریں. جو رحم کرے گا. جو رحم کرے گا. اچھا دیکھیں اس میں خیال کیجئے گا، اس میں پھر تجوید کا قاعدہ آ جاتا ہے. نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو یرمنون کا قاعدہ اپلائی ہو جاتا ہے، اور پھر نون کا ادغام کر کے اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں میں، نون کو ناک میں دبا کے، تو آپ کو نارملی یہاں ایک تجدید نظر آ جاتی ہے، نارملی آپ کو ایک تجدید نظر آ جاتی ہے. میں نون کا ادغام کرے، نون کے ساتھ کرتے. جو رحم کرے گا، جواب دیں. اس پر رحم کیا جائے گا. من یرحم ارحم، وہ تو میں ہو جائے گا. خالدہ جی مجھے ایک بات بتائیے، آپ اتنی جلد بازی میں کیوں ہوتی ہیں؟ تھوڑا تسلی سے سوچ کے کریں نا، آپ اپنا نقصان کرتی ہیں. سوچ کے کریں، کوئی جلدی نہیں ہے. دیکھیں بابرہ جی ہماری کتنی شیرنی ہے اس معاملے میں. وہ تو انتہائی زیادہ جی. تو آپ گڑو پرے کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اتنی جلدی سے بول کے اپنے آپ کو وہ نہ کریں. جواب دیں اس کا. میں یرحم، جو رحم کرے گا. جی عائشہ جی. سر اس میں مجہول کرنا ہے اس کو. آپ مجھے لگتا ہے آپ کو پڑھا رہی ہیں کہ نہیں کہاں سر، آپ کا وہ جو سینٹینس تھا کیا جائے گا وہ مجہول آتا ہے، تو اس میں وہ وزن آنا چاہیے. تو بنائیے. نیلا مجہول کون سے وزن پہ بنتا ہے؟ فوئلا کے، کوئلہ فوئلا. فوئلا کا وزن تو ماضی کے لیے بنے گا، تو مضارع آئے گا. اوہ يفعل جو فالو کا کرے کیا آئے گا؟ یرحمو. یرحمو. اخف بھی تو کریں. يرحم. اخف بھی ہوگا. یرحم بن جائے گا. یرحم کیا ترجمہ کریں گے؟ جو جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے. جائے گا. جو رحم کرے گا اس کو رحم کیا جائے گا. کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ صوفیہ جی، خالدہ جی، بابرہ جی، نادیہ جی، کوئی سوال، کوئی اشکال؟ بہت آسان تھا. 3 حروف ہیں جو فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ لم، لما، ان. لم حرف نفی بھی ہے، قلب بھی ہے، ماضی کے اندر لے کے جاتا ہے، زوردار نفی کرتا ہے. لما ابھی تک نہیں. ان بطور شرط کے آتا ہے. ان 4 طریقے سے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. 2 طریقے آپ نے سیکھے، 2 طریقے آپ کو معلوم ہے. ایک ان بطور نافیہ. ان نافیہ کی پہچان یہ کہ اس کے ساتھ اللہ داخل ہوتا ہے. ان بطور شرط اگر آئے گا ماضی پہ بھی آ سکتا ہے، مضارع پہ بھی آ سکتا ہے. مضارع پہ آئے گا تو مضارع کو اخف کرے گا. اور شرط کا جواب شرط بھی ہوتا ہے، اور جواب شرط بائی ڈیفالٹ ہی مجزوم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شرط کے لیے ان کے علاوہ ماں اور من بھی استعمال ہوتے ہیں. ماں اور من بھی اسی طرح سے کریں گے جس طرح ان کرے گا. مضارع پہ داخل ہوں گے، مضارع کو اخف کریں گے. جواب شرط ہوگا تو وہ بھی اخف. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں. الحمدللہ. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہاں آپ کا بیسک گرامر کا کورس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن میں جب کلاس کرتا ہوں تو میں اس کلاس کو یہاں ختم نہیں کرتا، بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو نارملی دوسرے یا تیسرے سیشن کے اندر لوگ کراتے ہیں، لیکن میں اس کو اپنے پہلے والے کے ساتھ ہی کراتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ حصے نہ ہوں، آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے سیغوں کو پہچاننا
اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. آج میں آپ کے سامنے جو چیز اب مجھے پڑھانی ہے اصل میں وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو اگلے سیشن میں. آج آپ کے سامنے صرف میں اس کا ایک انٹروڈکشن رکھتا ہوں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, اب آپ کے پریکٹس کرنے والی چیزیں ساری ختم ہوں گی. اب آپ کو میں کوئی ایسا ایکسرسائز اس طرح سے نہیں بھیجوں گا, چھوٹی موٹی اگر بھیجوں گا تو گردان کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے چھوٹی موٹی بھیجوں گا. آپ کا اصل جو گول ہے, آبجیکٹو ہے, وہ یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور ان آیات کو کریں. جو آپ کر چکے ہیں اس کو فائنلائز کرتے رہیں, جو رہ جائے اس کو چھوڑ دیں. جیسے جیسے چیز مکمل ہوتی رہے اس کو کمپلیٹ کرتے رہیں انشاءاللہ. اچھا جی, میں کچھ سوال آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, مجھے اس کے جواب دیں. مجھے بتائیں کہ فعل زمانے کے حوالے سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام. کون کون سی؟ فعل ماضی, فعل مضارع, فعل ماضی فعل ماضی, فعل مضارع. اور زبردست. فعل مضارع اور مفعول کے حوالے سے کتنے اقسام کے فعل ہیں؟ مفعول کے حوالے سے کتنی اقسام ہیں؟ تو ظاہر تھا اور ایک ضمائر کا. نہیں, مفعول کے حوالے سے اقسام. ایک لازم, ایک متعدی. ایک لازم فعل, ایک متعدی. مجھے یہ بتائیں کہ فاعل کے, سوال میرا غور سے سنیے گا, فاعل کے مذکور ہونے یا معذوف ہونے کے حوالے سے کتنے اقسام ہیں؟ فاعل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعل کے مذکور ہونے اور معذوف ہونے کے حوالے سے کتنی اقسام ہیں؟ وہی زور سے بولیں. دو ہی وہی ہے, ایک جیسے معروف کہتے ہیں. بالکل, ایک معروف ایک مجہول. ہاں ٹھیک ہے. اب ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, جو بات میں بھی آپ کے سامنے اسٹرکچر رکھنے جا رہا ہوں, وہ آپ سمجھ لیں مادے کے حوالے سے. مادے کے حوالے سے فعل کی 2 اقسام ہیں. مادے کے حوالے سے فعل کی 2 اقسام ہیں. ایک جس کو ہم صحیح فعل کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر صحیح فعل. مادے کے حوالے سے یاد رکھیے غیر صحیح فعل. یہ غیر صحیح فعل کس کو کہتے ہیں؟ یہ غیر صحیح فعل کن کو کہتے ہیں اس کا میں آپ کے سامنے ایک اسٹرکچر رکھنا چاہتا ہوں. پہلا جو چیز ہے غیر صحیح فعل, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا غیر صحیح فعل کس کو کہتے ہیں. غیر صحیح فعل کی جو پہلی ٹائپ ہے, پہلی جو ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں محموز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں. محموز کس کو کہتے ہیں؟ محموز ایسے غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں جس کے مادے میں حمزہ داخل ہو جائے. جس کے مادے میں حمزہ داخل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ مادہ ہے حمزہ, میم اور را. میں بھی آپ کو باب نہیں کہہ رہا کوئی, ٹھیک ہے. مادے میں کیا داخل ہو جائے؟ حمزہ داخل ہو جائے. یا یہ حمزہ فا کلمے میں داخل ہوا ہے, یہ حمزہ عین کلمے میں بھی داخل ہو سکتا ہے. جیسے سین, حمزہ اور لام. اور یہ حمزہ جو ہے یہ لام کلمے میں بھی داخل ہو سکتا ہے, جیسے قاف, را اور حمزہ. تو محموز کس کو کہتے ہیں؟ محموز اس کو کہتے ہیں کہ مادے کے اندر حمزہ داخل ہو جائے. یہ حمزہ جو ہے وہ فا کلمے میں بھی داخل ہو سکتا ہے, عین کلمے میں بھی داخل ہو سکتا ہے, لام کلمے میں بھی داخل. اس کو محموز کہتے ہیں. جو دوسری اقسام ہے غیر صحیح فعل کی, اس کو کہتے ہیں مضاعف. ایک تو مضاف پڑھا تھا نا, یہ مضاعف
मुदाफ है, मीम दाद अलिफ ऐन और फा, मुदाफ। मुदाफ कहते हैं जब लफ्जों की तकरार हो जाए, लफ्जों की तकरार हो जाए मादे में। जैसे मिसाल के तौर पे लफ्जों की तकरार हो गई, मैं आपसे कहूं बा और रा, लफ्जों की तकरार हो गई ना, फा कलमे में और ऐन कलमे में। ये तकरार इस तरह से भी हो सकती है, फा लाम और सा, ये इस तरह से भी हो सकती है। और इसकी तकरार एक और तरीके से भी हो सकती है, यानी मीम दाल और दाल, यानी तकरार फा और ऐन कलमे में एक जैसे हरकत आ जाए, हुरूफ आ जाए, या फा और लाम कलमे में आ जाए, या ऐन और लाम कलमे में आ जाए। ठीक है जी, तो दो चीजें आपके सामने आ गई। एक मामूज, मामूज किसको कहते हैं कि मादे में हमजा आ जाए। मुदाफ किसको कहते हैं कि लफ्जों की तकरार हो जाए। जो तीसरी चीज है उसको कहते हैं मुअत्तल। जो तीसरी चीज है उसको कहते हैं मुअत्तल। मुअत्तल, मुअत्तल किसको कहते हैं? मुअत्तल कहते हैं कि मादे में हुरूफ इल्लत आ जाए। इल्लत कहते हैं कमजोरी को, और हुरूफ इल्लत आप याद रख लीजिएगा, आप जिसको कह लें अरबी जबान के वॉवल्स रहेंगे। हुरूफ इल्लत दो हैं, एक है वाव और एक है या। एक है वाव और एक है या, इसको मुअत्तल कहते हैं। ये जो मुअत्तल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुअत्तल जो है ये चूंकि दो हर्फ है, वाव भी है और या भी है, और ये इसी तरह से हो सकता है कि ये फा कलमे में भी आ सकता है, ऐन कलमे में भी आ सकता है, और लाम कलमे में भी आ सकता है। तो मुअत्तल की फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। मुअत्तल की फर्दर क्लासिफिकेशन आती है। जो पहली क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं मिसाल। जो पहली आती है वो आती है मिसाल। मिसाल का मतलब है कि जो मुअत्तल यानी हुरूफ इल्लत है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, हुरूफ इल्लत। ये जो हुरूफ इल्लत है ये फा कलमे में अगर आ जाए तो उसको मिसाल कहते हैं। जैसे ये अगर वाव होगा, फॉर एग्जांपल अगर वाव है तो फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पे ये हो जाए वाव हा और बा। मादे आप देखें हर जगह तीन हर्फ में ही है, तीन हर्फ ही है, सलासी मुजर्रद के या मादे कर रहे हैं, तीन हर्फ ही मादे। या अगर आ जाए तो या सीन और रा। अगर ये हुरूफ इल्लत ऐन कलमे में आ जाए, हुरूफ इल्लत अगर ऐन कलमे में आ जाए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं अजवफ। अजवफ, अजवफ का मतलब है कि हुरूफ इल्लत ऐन कलमे पे आ गया, हुरूफ इल्लत ऐन कलमे पे आ गया। जैसे मिसाल के तौर पे काफ, वाव और लाम। या अगर ये हुरूफ इल्लत या हो तो उसकी मैं आपके सामने एक मिसाल रख देता हूं, जैसे शीन, या और हमजा। और अगर ये हुरूफ इल्लत लाम कलमे में हो, ये
حروف علت لام کلمے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص. ناقص یعنی لام کلمے میں ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں دال این اور واؤ, یا میں آپ سے کہوں اگر یا ہے تو ہا دال اور یا. اور اس کی ایک چوتھی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ حروف علت دونوں حروف علت مادے میں آ جائے, دونوں حروف علت مادے میں آ جائے. اگر یہ دونوں حروف علت مادے میں آ جائیں تو یہ کہلاتا ہے لفیف. اس کی ٹرمینالوجی کو سن کے بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ میں نے ابھی آپ کے سامنے اسٹرکچر رکھا ہے صرف ایک, ہم اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ اگلی کلاسز سے کریں گے. اس کو کہتے ہیں لفیف. اب یہ لفیف کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ لفیف کی دو صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ یہ حروف علت جو ہے وہ ساتھ ساتھ جڑ کے آ جائے, یا یہ حروف علت جو ہے وہ الگ الگ بھی آ جائے. تو اس کی ایک ٹائپ کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لفیف. اس کی جو پہلی ٹائپ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں لفیف مفروق. مفروق فرق سے ہے نا, لفیف مفروق. لفیف مفروق کی میں آپ کو اگر اگزامپل دینے جاؤں تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں, واو قاف اور یا, اور دوسرا کہلاتا ہے لفیف مقرون. مقرون قرن سے جڑا ہوا. اس کی مثال آپ لے لیں ہا یا اور یا. یہ آپ کا ٹوٹل ایک بیسک اسٹرکچر ہے. غیر صحیح افعال کس کو کہتے ہیں اب آپ کے سامنے مجھے بتائیے مختصراً. اگر آپ مجھے بتائیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ غیر صحیح افعال کس کو کہتے ہیں جس کے مادے میں کیا آ جائے, جس کے مادے میں کیا آ جائے, اس کے مادے میں حمزہ آ جائے, حمزہ آ جائے, یا لفظوں کی تکرار ہو, لفظوں کی یا تکرار ہو, یا مادے میں حروف علت آ جائے, حروف علت آ یا جائے. حروف علت آ جائے. حروف علت دو ہی ہوتے ہیں, واو یا یا. اس کی جی. سچویشن کیسی ہے اس کو چھوڑ دیں. اس کی سچویشن کیسی ہے اس کو تھوڑی دیر تک چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بیسک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. غیر, اور آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے جتنے بھی مادے کیے اب تک, میں نے آپ کو کوئی بھی اس قسم کا مادہ ابھی تک نہیں کرایا. کیوں نہیں کرایا, اس کی ایک وجہ ہے. کیونکہ جب بھی مادے میں اس قسم کی سچویشن ہو جائے, جب بھی مادے میں اس قسم کی سچویشن ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے گا بیسک گردان میں تبدیلی آ جاتی. بیسک گردان میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہ تبدیلی کس طرح سے آتی ہے, کب کب آتی ہے, کیوں آتی ہے تو کس طرح سے آتی ہے, ان ساری چیزوں پہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے اس میں ہم کام کریں گے. لیکن یہ اسٹرکچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب تک آپ نے جتنے بھی افعال کیے وہ سارے صحیح افعال کیے ہیں. اس میں کہیں بھی آپ کو شاید ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ میں نے آپ کو کوئی مادہ ایسا دے دیا ہو جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس لیے دے دیا ہوگا. نہیں تو یاد رکھیے گا میں نے آپ کو کوئی مادے نہیں دیے جس کے اندر جو ہے وہ تکرار ہو, یا جس کے اندر واو یا آیا ہو, یا جس کے اندر حمزہ آیا ہو. یہ یاد رکھیے گا. یہ واو یا یا والے کا نام کیا ہے؟ جی, واو یا یا والے کا حروف علت والے کا نام کیا ہے؟ معطل, میم عین تا لام. میم پہ پیش, عین ساکن, تا پہ فتح, لام ساکن, معطل. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. تو پہلے والے کو محموز کہتے ہیں. محموز کا جیسی ذہن میں آئے گا نام محموز, اس کا نام حمزہ آتا ہے. مضاعف کا نام آ جائے تکرار ہے. معطل کا نام آ جائے تو اس کا مطلب حروف علت واو اور یا. اس کی بھی فردر کلاسیفیکیشن کی ہے کیونکہ دو حروف آگے فردر کلاسیفیکیشن ہے. معطل اگر فا کلمے میں ہوگا تو وہ مثال کہلائے گا. معطل اگر عین کلمے میں ہوگا اجوف کہلائے گا. ویری امپورٹنٹ. معطل اگر لام کلمے ہوگا ناقص کہلائے گا. ویری امپورٹنٹ. یہ دونوں تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ.
اور قرآن مجید میں آپ کو ایک بات میں مزے کی بتا دوں، کیونکہ واو اور یا جو ہے نا واولز ہے، اور آپ کو پتا ہے انگریزی زبان میں تو بغیر واولز کے کچھ بنتا ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا، مشکل ہے نا، انگریزی زبان میں بغیر واولز کے کام چلتا ہے؟ نہیں چلتا، تو عربی میں کیسے چلے گا؟ عربی میں پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو جو میجورٹی آف صیغے ملیں گے وہ سارے آپ کو اسی سے ملتے ہیں، اس لیے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ چھوٹی اگزامپل میں آپ کو صرف دیتا ہوں، چھوٹی اگزامپل میں آپ سے پوچھوں ابھی عائشہ جی، یہ ایک صیغہ ہے قالا، اس کا مطلب ہے اس نے کہا، مجھے آپ اس کا مادہ بتا سکتی ہیں؟ قاف واو لام، قاف واو لام، کیسے پتا چلا آپ کو؟ پتہ نہیں تکا مارا؟ جی، تکا نہ مارے، تکا نہ مارے، صرف تکا نہ مارے، یا ٹھیک ہے؟ تو یہ الف کا ہی کچھ ہوگا، یہ آئے گی یا کچھ نہیں نہیں، دیکھیں اگر ایک نارمل آدمی اس کو دیکھے گا تو فوراً یہی کہے گا نا قاف الف لام، قاف الف لام، جی لیکن اس کا مادہ قاف الف لام نہیں، اس کا مادہ قاف واو لام ہے۔ واو لام، اب یہ قاف الف لام کیسے اور بنے؟ میرا تکا ٹھیک لگا۔ نہیں، میں آپ سے انکار نہیں کر رہا نا، اسی لیے ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ بتا سکتی ہیں مادہ یہ؟ سر یہ سیکنڈ ورڈ کیا ہے؟ دال، ہاں دال، دال دال کے اوپر کھڑی زبر، ہاں دال، دال بات سمجھ رہے؟ یا میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھوں دال اینڈ الف، آپ مادہ بتا سکتی ہیں اس کا؟ دال این واو، دال خالدہ جی آپ تو بات نہ کریں نا، کیونکہ آپ تو 40 سال سے پڑھ رہی ہیں، آپ سے جب کوئی چیز نہ کرانی ہے اس کا جواب فوراً دے دیجیے، اپنی باری آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، خاموش رہیں اگر آپ نے پہلے پڑھا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس طرح سے، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، آپ مجھے اس کا مادہ بتا سکتی ہیں؟ تو آپ اس کے مادے نہیں بتا سکتی، کیوں نہیں بتا سکتی؟ کیونکہ ان سب میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ آپ نے ابھی تک کوئی فعل پڑھا ہے کہ جس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے؟ کوئی فعل پڑھا آپ نے؟ نہیں، کوئی فعل نہیں پڑھا، دیکھا نا؟ بابرہ جی، عائشہ جی، نادیہ جی، صوفیہ جی، آپ لوگوں نے کوئی فعل نہیں پڑھا جس پہ کھڑی زبر آ رہی۔ یہ کھڑی زبر کیسے آئی؟ ٹھیک ہے، یہ جو اس کا مادہ قاف واو لام تھا، یہ الف میں کیوں تبدیل ہوا؟ یہ جو دال عین واو تھا، اس کا مادہ تھا دال عین واو تھا، یہ واو الف میں کیوں تبدیل ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں تبدیل ہو؟ تو یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں، تو یہ کیونکہ اصل بنیاد جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جب بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، دیکھیں آپ نے عربی لکھنی نہیں ہے، آپ کا تو اصل آبجیکٹو ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے، اس کا مفہوم آپ کو سمجھنا ہے۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے صیغے کی پہچان ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو صیغہ ہے، جو کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے کیا؟ وہ کلمہ اسم ہے کہ کلمہ فعل ہے؟ اگر اسم ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آنی چاہیے اس کی 4 پراپرٹیز۔ اگر وہ اسم ہے تو کیا وہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ اگر معرفہ ہے تو کون سا والا معرفہ ہے؟ دوسری چیز آنی چاہیے کہ اس کی جنس کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اگر مؤنث ہے تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حقیقی مؤنث ہے کہ غیر حقیقی مؤنث ہے۔ اگر غیر حقیقی مؤنث ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظی ہے کہ سماعی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو عدد پہ آنا چاہیے، عدد آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہی آپ صیغہ دیکھیں کہ واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے۔ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں، اگر جمع ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ جمع سالم ہے کہ جمع مذکر ہے۔ پھر آپ نے اس کے اعراب کے حوالے سے دیکھنا ہے، اعراب کے حوالے سے آپ کے پاس ایک چیز پہلی آنی چاہیے کہ منصرف اسم ہے کہ غیر منصرف، ٹھیک ہے؟
پھر اعراب جو ہے آپ کو پتا ہے 2 قسم سے آپ کو ملتا ہے. ایک ملتا ہے آپ کو حرکت کے ساتھ اور ایک ملتا ہے آپ کو لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے, واحد کلمے کے اوپر تو اعراب آپ کو حرکت سے پتہ چل جاتا ہے نا, زیدن, ابراہیم, ابراہیم پتہ چل جاتا ہے. لیکن مسلمانی, مسلمینی, مسلمون, مسلمین یہ تو حرکت سے نہیں پتہ چلتا, یہ لفظی پتہ چلتا ہے. تو آپ کو اس طرح سے پتہ چلے, پہچان آنی چاہیے آپ کے پاس, آپ کے پاس پہچان آنی چاہیے. اسم کی پہچان کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کلمے پہ الف لام داخل ہو اس کا مطلب یہ اسم, جس اسم کے اوپر تنوین داخل ہو اس کا مطلب یہ اسم. جب آپ کو کہیں حرف جارہ نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے بعد آنے والا اسم ہوگا. اگر آپ کو کوئی کلمہ نظر آتا ہے کہ جس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور جس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے یا جس کا اعراب ہلکا ہے, تو آپ کا ایک غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے, کنفرمیشن آپ کو اگلے والے اسم سے ملتی ہے. یہ ساری پہچانیں ہیں. اسی طرح سے فعل کی پہچان ہے, مضارع کی پہچان ہے. مضارع کی پہچان اس کی علامتیں یا, تا, الف اور نون. ٹھیک ہے, پھر فعل کی پہچان کیا ہے کہ فعل سے پہلے قد آ جائے گا, فعل سے پہلے سین آ جائے گا, فعل سے پہلے سوفا آ جائے گا. پھر مزید پہچان کیا ہے, ذہن میں رکھ لیں کہ اسم پہ کبھی بھی جزم نہیں آتی ہے, اسم پہ کبھی بھی جزم نہیں آتی ہے, فعل پہ کبھی تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, فعل پہ تنوین نہیں آتی ہے, اسم پہ جزم نہیں آتا, اسم فعل پہ کبھی بھی کسرہ نہیں آتی ہے, فعل پہ کبھی بھی کسرہ نہیں آتی ہے. یہ ساری پہچانیں. اسم پہ جزم نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں کوئی کلمہ دیکھتے ہیں جس پہ جزم ہے, فوراً آپ سمجھتے ہیں جزم ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, یا تو یہ امر کا صیغہ بن رہا ہے یا اس سے پہلے کچھ حروف آئے. اگر وہ حروف ہے تو 3 ہی حروف ہو سکتے ہیں, لم, لما یا ان, یا ماں یا من, اگر شرط کے بیس پہ کرا گیا. یہ ساری پہچان کی سیکھیں آپ کو بتاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز بنیادی, یہ ساری چیز کی ایکسرسائز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہو سکتا ہے جب ہم یہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کچھ عرصہ بعد آپ کہیں کہ سر اس کی ضرورت کیا تھی, لیکن یہ آپ کو بعد میں احساس ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا. سیکھیں نہیں پہچان سکیں گے. جب آپ سیغہ پہچانیں گے تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ فعل ہے, کہ یہ اسم ہے, کہ یہ حرف ہے. جب آپ کو یہ پتا چلے گا, پھر اس کی کیٹیگریز پتا چلے گی, پھر آپ کے لیے آسان ہوگا. تو یہ ایک صرف آپ کے سامنے میں نے ایک چارٹ رکھا تھا. اس چارٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم انشاءاللہ محمود سے سٹارٹ کریں گے. ہوپ فلی کوشش کریں گے کہ یہ والا پورا چیپٹر ہے یہ, اور اس کے آگے والا بھی ایک حصہ انشاءاللہ تعالی. کوشش یہ ہوگی کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے آپ کی کم سے کم میرے خیال میں 2, 4, 5 کلاسز تو ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اگر 5 کلاسز ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ نے 4, 1, 2 اور 3 آپ کا غیر صحیح فعل کا چیپٹر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. پھر عید کے بعد ہم کوشش کریں گے. تو ٹارگیٹ میرا یہی ہے کہ آپ کا میکسیمم 10 یا 15 اگست تک جو ہے نا آپ کا یہ پورا کورس کمپلیٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے. اور پھر جو ہے ہم پھر قرآن کی آیات کے ساتھ سلسلہ شروع کریں گے. اور نارملی میری جو کوشش ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم نماز کو کرتے ہیں. نماز ایک آپ کا ایسا عمل ہے جو آپ روز ڈیلی لائف میں کرتے ہیں. تو نماز جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی, اس کی ترکیب, وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. نماز کے بعد پھر نارملی جو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں کوئی بھی بڑی طویل صورت ایک دفعہ ایک کراتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو میرے بہت سارے سیشن چلتے ہیں, اس میں کنٹینیو رہیں. چاہیں تو پھر آپ اپنا کر لیں, اور وہ بھی دلنا چاہے تو اس کورس کے بعد بھی اگر آپ اپنا الگ سے کرنا چاہیں آپ اپنا الگ بھی کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے اوپر کوئی لازمن کنڈیشن نہیں. لیکن اگر ایک صورت آپ میرے ساتھ کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ نارملی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کرانی ہوتی ہے تو میں سورہ یوسف کراتا ہوں, یا میں سورہ نور کراتا ہوں, یا میں سورہ کہف کراتا ہوں. سورہ یوسف پہ میں زیادہ فوکس رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ تمام گرامر جو آپ نے پڑھی ہے وہ بھی, اور وہ تمام گرامر جو آپ نے نہیں پڑھی تمام کی تمام سورہ یوسف میں کور ہو جائے. تو ایک طویل سورہ جب آپ ایک دفعہ کر لیں گے نا, اس کے بعد اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کے لیے باقی تمام قرآن کی انالیسس کرنا, اس کی ترکیب کرنا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی. بس جو چیز آپ کے لیے چیلنجنگ ہوگی وہ ووکیبلری ہوگی. بہت ساری 80% تو ویسے ہی الفاظ اتنے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا.
ہر آیت میں آپ کو دیکھیں قالا کا لفظ ملتا ہے، انا کا لفظ ملتا ہے، لم مل جاتا ہے، لم مل جاتا ہے، یہ بہت سارے حروف آپ کو ملتے ہیں، الذین آپ کو مل جاتا ہے، الذی آپ کو مل جاتا ہے، من مل جاتا ہے، ما مل جاتا ہے، ان سب کے معنی مفہوم آپ کے آتے ہیں۔ کچھ جو ورڈ رہ جاتے ہیں جو موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مفہوم آپ کے سامنے بالکل آ جائے گا۔ تو اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ اس اسٹیج پہ آ جائیں گے کم سے کم، اور میرے خیال میں میری یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ کم سے کم قرآن دیکھ کے جب آپ پڑھیں، جب آپ خود اپنا مصحف کھول کے دیکھ کے پڑھیں تو کم سے کم آپ کو 75-80% قرآن انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ اللہ کے عزم سے، میرا کوئی اس میں کام نہیں ہے، اللہ کے عزم سے آپ کو قرآن بغیر ترجمے سے دیکھے آپ اس کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ بلکہ آپ بہت ساری جگہوں پہ جب تراجم کے قرآن دیکھیں گے تو آپ وہاں سوال بھی اٹھائیں گے کہ یار ترجمہ نکلا کیسے، یہاں تو کوئی معنی ہی نہیں ہے ایسا۔ تو جب ود ان بریکٹ بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، جنت دوزخ فلانا ڈمکانا، بیگم کہاں بٹھا دیا، پنکھا کھول دیا، اسی کھول دیا، پسینے سے پگھل گیا، تو وہ آپ کا مفہوم، آپ کا 80% سے زیادہ مفہوم جو ہے نا وہ آپ کر دیں گے۔ ہاں سن کے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ سن میں ہوتا یہ کہ آپ کو بہت ساری، اگر آپ کی کمیونیکیشن اس لیول کی نہ ہو اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس زبان سے ایسی نہ ہو تو سن کے تو بعض دفعہ آج بھی ہم بہت سارے ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں یا انگلش موویز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں 50% سے زیادہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم ایکشن سے اور سچویشن سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہو، لیکن اخبار آپ کوئی لا دیں، کوئی میگزین لا دیں تو ہم 95% بڑے آرام سے کر لیتے ہیں۔ تو وہی سچویشن آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ اسٹیج اگر ہو گئی آپ کی انشاءاللہ کہ دیکھ کے کم سے کم آپ 80% 70%، آپ 75% ابو ایکسلنٹ، اور اس کے اوپر تو پھر بونس ہی بونس، اور سن کے اگر آپ کو 30-35% بھی اگر سن کے آپ کیپچر کر لیتے ہیں اور کم سے کم جو صورتیں یا جو چیزیں آپ کو یاد ہیں اس کو آپ کر لیں گے، وہ تو وہ ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، لیکن اگر سن کے اگر آپ ابو 35% چلے جائیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو بس یہی ہماری کوشش ہے، یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری اجرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اور چھٹیوں پہ جو ہے وہ نادیہ تو آلریڈی ہیں لیکن ماشاءاللہ انہوں نے جوائن کیا، صوبیہ جی کا بھی پلان بن رہا ہے چھٹی پہ جانے کا، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لے کے جائیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ صوبیہ جی کنٹینیو چھٹی کے دوران کر سکیں گی کہ نہیں کر سکیں گی، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ دیکھ لیں، اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بریک ہے، مشکل ہے، اور اس کلاس کو بریک نہیں کرنا چاہتے، کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں کوئی بریک لینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپس میں، مجھے بتا دیں، یا اس کو کنٹینیو چلنے دیں جس طرح سے آپ لوگ چلیں۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔